کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی کے مشکل ترین لمحوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سورہ ناس قرآن کی ایک طاقتور سورہ ہے، مکمل حفاظت کا راز رکھتی ہے یہ۔ آئیے اس کے معنی کو سمجھیں اور یہ کیسے آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے گھرے ہوئے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قرآن کی ایک انتہائی طاقتور اور خوبصورت سورہ ناس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ سورہ ناس نقصان، برائی اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ دینے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ آج ہم اس کے معنی اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات کو سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سورہ ناس میں غوطہ لگائیں، خود سے سوال کریں، آخری بار کب آپ نے اپنے آپ کو حقیقی طور پر غیر مریخ خطرات سے محفوظ محسوس کیا تھا؟ آپ نے کب آخری بار اللہ کی پناہ طلب کی تھی؟ سورہ ناس آپ کے لیے مکمل پناہ کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ آئیے چلیے جانتے ہیں کیسے۔ سب سے پہلے اپنی ویڈیو کا آغاز دعاؤں سے کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تشریح: رب میننگ پروردگار کے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اس کی تدبیر وہ اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہے، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں الوسواس ہے۔ اس کے بعض کے نزدیک اس میں فاعل کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ ذل وسواس ہے۔ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس
کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں: شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث میں ہے اور حدیث نمبر 2814 ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7171 ہے۔ دوسرا وسوسہ وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ من الجنۃ والناس کا تعلق فی صدور الناس میں ناس سے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، اس لیے وہ بھی ناس کا مصداق ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ سورہ ناس سونے سے پہلے پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کو کیسا محفوظ اور سکون بخش محسوس کراتی ہے؟ جب ہم اس سورہ کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا آتا ہے؟ اب جب ہم سورہ ناس کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں، میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اسے روزانہ کی عادت بنائیں، چاہے وہ حفاظت کے لیے ہو، سکون کے لیے ہو، یا صرف اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہو۔ سورہ ناس اللہ کی رحمت اور طاقت کی خوبصورت یاد دہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے اور مزید اسلامی مواد کے لیے سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دل ہمیشہ اس کی رحمت میں پناہ مانگیں، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔